وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے دوسرے لوگ وہ ہوں گے، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اے میرے نبی میں قربان جاؤں، آپ نے ایسا لفظ استعمال کر دیا، آپ نے اسکرٹ کا نام نہیں لیا، آپ نے جینس کی پینٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ٹی شرٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ساڑی کا نام نہ لیا، آپ نے کوئی ایسے کپڑے کا نام نہ لیا جو آج پہنا جاتا ہے. آپ نے بس دو لفظ استعمال کیا، کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کا کپڑا آپ کے شریر کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، شریر کو دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے. ابھی کلکتہ سے آ رہا ہوں میں، جمعہ کا خطبہ میں نے کلکتہ میں پڑھایا. کلکتہ کی سڑکوں پر مسلمان عورت جا رہی ہے، ماشاءاللہ نقاب میں جا رہی ہے، نقاب میں جا رہی ہے، مگر اس نقاب کے اندر اتنے ڈیزائن بنے ہیں، اتنے نقش و نگار بنے ہیں، اتنے اس کے اندر اتنا اس نقاب کو سجایا گیا ہے کہ شاید بغیر نقاب کے اگر وہ عورت گزرتی تو شاید اتنی توجہ اس کی طرف نہ دی جاتی جتنی نقاب کی وجہ سے دی جا رہی. میری پیاری ماں بہنوں، نقاب اور پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ عورت کو چھپایا جا سکے. اگر نقاب کے ذریعے عورت اپنے آپ کو دکھا رہی ہے تو وہ نقاب بھی حرام ہے، وہ نقاب بھی غلط ہے. کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی. ممیلات، ان کی چال کے اندر بے حیا عورتوں کی چال ہوگی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا بال کا بنانے کا جو اسٹائل ہوگا، ان کے بالوں کا جوڑا جو ہوگا وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا. وہ اپنے بالوں کا جوڑا ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یہ ہے اسلام اور یہ ہے نبی کی تعلیم. تو عورت گھر سے نکلے تو تبرج کر کے نہ نکلے، بن سور کر کے نہ نکلے. نبی اکرم کا دور ہے، مسجد میں نماز کے لیے عورتیں بھی آیا کرتی ہیں، مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی ہے. نماز ختم ہوتی ہے، مرد حضرات بھی مسجد سے نکل رہے، عورتیں بھی نکل رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ آپس میں گڈمڈ ہو رہی ہے، مل رہی ہے. آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے کہا استاخرنا، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ. لیس لکن ان تحققن الطریق، بیچ راستے میں سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے. عورتوں پیچھے ہٹو، تمہارا کام بیچ راستے میں سے چلنا نہیں ہے، مردوں سے سٹ کر کے چلنا نہیں ہے. علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں تم کناروں سے چلو، تم راستے کے کناروں سے چلو، بیچ راستے میں سے نہ چلو. او میری پیاری ماں بہنوں، وہ رات رات پر جلسے اور تقریریں سننے والی عورتیں تو نہیں تھیں. انہوں نے نبی کی حدیث کو سنا، انہوں نے نبی کے جملے کو سنا. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ. نبی کا ایک جملہ سننے کے بعد عورتوں نے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا اور اتنا کنارے سے چل رہی تھیں کہ بعض عورتیں دیوار سے چپک کر کے چلتی تھیں اور ان کا کپڑا دیوار میں پھنس جایا کرتا تھا. نبی نے ایک جملہ استعمال کیا اور ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا. میرے پیارے ساتھیوں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کے گھر کی عورتوں تم بن سور کر کے نہ نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کیا کرو. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں کم سے کم رمضان میں شروع کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے. انشاءاللہ اگر آپ نے ایک
महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमजान भर नमाज पढ़ सकती हैं, 1 महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी। नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी। उस जमाने के बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था। उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थी और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है मेरे भाई। अभी सीरिया के अंदर जो जलजला आया था, उसमें एक 6 या 7 साल की बच्ची ने, जो 3 दिन तक बेहोश थी मलबे के नीचे, जब उसको निकाला गया और होश में आई है वो लड़की, तो 6 या 7 साल की वो बच्ची होश में आने के बाद पहला जो लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, पहला जो जुमला उसके मुंह से निकलता है, वो क्या कहती है? कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, कम मिन सलातिन तरक्तुहा। पता नहीं कितनी नमाजें मेरी छूट गई। 6 या 7 साल की बच्ची को इस बात की टेंशन है, इस बात की फिक्र है कि मेरी कितनी टाइम की नमाजें छूट गई। अल्लाहु अकबर। आज हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हमारी माए बहनों का भी यही हाल है, हमारे मर्दों का भी यही हाल है, नमाजें छूट रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रमजान का महीना 4-5 दिन में शुरू हो रहा है मेरे भाइयों। आइए हम इस रमजान को अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमजान में हम नमाज शुरू कर दें। रमजान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, रमजान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमजान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह कह रहा है वो अक़ीमुस सलाह, और तो नमाज कायम करो, व आतीन ज़का, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। बीवी के पास जेवरात हैं, मसला आता है हमारे पास, मौलवी साहब मेरी बीवी जेवर लेके आई है मायके से, उस जेवर की ज़कात मुझे निकालनी है या बीवी को निकालनी है? मसला आता है ना, सवाल आता है हमारे पास। तो मसला सुन लो, जेवर की मालिक अगर औरत है, जेवर औरत का है, तो कायदे से ज़कात तो औरत को देनी चाहिए। मगर चूंकि औरत की अलग से कोई आमदनी नहीं है, शौहर ही उसको कमा के लाके देता है, इसलिए अगर शौहर निकाल दे ज़कात तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर शौहर के पास इतना पैसा न हो कि वो उस जेवरात की ज़कात निकाले, तो औरत के लिए लाजिम है कि वो जेवर की ज़कात निकाले। और अगर उसके पास कैश रकम नहीं है तो उसी जेवर में से कुछ जेवर बेच करके निकाले। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उससे ज्यादा की अगर उसके पास जेवरात है, सोना चांदी है, तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह ने औरतों का नाम लेकर के कहा वह आतीन ज़का, तुम्हें ज़कात अदा करना है। वअतीन अल्लाह व रसूलहू, और ऐ मुसलमान औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ
اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، ہر طریقے کی گندگی سے اللہ اپنے نبی کے گھر کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت گندگی ہے میرے بھائی، بہت گندگی ہے، حالات کنٹرول کے باہر ہیں۔ آج کس کی لڑکی رات میں کس سے بات کر رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں زناکاری کے واقعات نہ ہو رہے ہوں؟ بچا لو اپنے بچوں کو میرے بھائیوں، بچا لو اپنی بچیوں کو۔ اس زہریلے ماحول میں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ سکھاؤ، شرم و حیا کا سبق دو، اپنی بچیوں کو بتاؤ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور یہ کام ماں کرے گی، اور ماں تب کرے گی جب ماں خود صحیح ہوگی، جب ماں خود پردہ کرے گی تب بچی کو پردہ سکھائے گی، جب ماں خود حیا والی ہوگی تب بچی کو حیا سکھائے گی۔ جو عورت خود بے پردہ رہتی ہو، بے حیا رہتی ہو، وہ بچی کو کیا سبق دے گی؟ آج پورے ہندوستان میں خبریں آ رہی ہمارے پاس، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کا سودا کر رہی ہیں، اور قوم بیچاری سوئی پڑی ہے، قوم سوئی پڑی ہے۔ ہمیں تو بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو شادیوں میں بہترین کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی فرصت ملے تو ان مدوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری عورتوں کو دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ پا رہی، عورتوں کو جتنی دین کی باتیں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے جمعہ کی نماز آپ کے گاؤں میں ہوتی ہے، آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے جمعہ کے اندر۔ آپ کے گاؤں میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا سال کا ایک جلسہ کافی ہے ان کو دین کی بات بتانے کے لیے؟ مرد حضرات تو پھر بھی جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں، عورتیں دین کی باتیں بہت کم سنتی ہیں۔ اور آج کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کو کون کون سی چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ آج عورتوں کے اندر اتنی جہالت ہے، اللہ معاف کرے، آج شرک ہو رہا ہے۔ آپ کی شیرسا بادی برادری کے اندر میں نے دیکھا عورتیں شرک کر رہی ہیں، تعویذ پہنا جا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج یہ تمام کام ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی عیدین کی نماز میں، عید اور بقرعید کی نماز میں خاص طور سے حکم دیتے تھے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا۔ آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، یہاں تک کہ اگر یہ عورتیں حیض کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ۔ وہ مصلی سے دور رہیں گی، کنارے بیٹھی رہیں گی، مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اپنی پڑوسن سے، اپنی بہن سے ادھار لے لے، مگر وہ عیدگاہ میں ضرور جائے، وہ عید اور بقرعید کی نماز میں شامل ہو۔ یہ تاکید کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے بہن بیٹیوں کی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، آج کا مرد بھی بے غیرت بن گیا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، مرد کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے۔ یاد رکھو، جس بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر کو مزہ آتا ہے، اور جس باپ کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھائی، وہ باپ، وہ شوہر بے غیرت ہے، وہ دیوس ہے، اور اللہ
अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, वद्दय्यूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ता। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म और हया पैदा करो, और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे।